آپ نیکی کی طرف دعوت دیں گے، اور اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں گے تو تب بھی آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نیک ہو۔ اگر آپ ناراض ہوتے ہو تو آپ نیک نہیں تھے، آپ صرف پراپوگنڈا تھے۔ اور اگر آپ دعا کے ذریعے انہیں ٹھیک کرانا چاہتے ہو تو ہزار دعا منظور نہیں ہوتی۔ تمہارا کام ہے صرف دعا کرنا، اصرار کرنا تو نہیں تیرا کام، نہ تکرار تیرا کام ہے۔ تمہارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ادھر سے آپ نے کر دیا ہو تو دعا کر دی، آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو راستے پر لاتا ہے، کسی کو نہیں لاتا۔ اس لیے کسی قیمت پر مایوسی نہیں آ سکتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مایوس ہونے والا یا برہم ہونے والا کہ لوگ کیوں نہیں راہ راست پر آ رہے، یہ لوگوں سے ایک تو غیریت کی دلیل ہے اور بعض اوقات نفرت کی دلیل۔ میں کہتا ہوں لوگ ٹھیک جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں؟ گمراہ نہیں جا رہے، صحیح جا رہے ہیں۔ اب تمہیں کیا پتا کہ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بظاہر عمل ان کے ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا نہیں آپ نے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں کہ نہیں ہیں، اسلام میں یہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ان پر راضی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے آپ کا خود ہی فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ مجھ سے نیکی مقام ہے، ان کو ملنی چاہیے۔ یہ آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تم سے شاید وہ بہتر مسلمان نکل ہے، این ممکن ہے۔ لیکن آپ کہیں گے جی کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، تو مسجد میں دیکھا ہم نے، اس کو دیکھا نہیں دیکھا، این ممکن ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ زیادہ مومن ہو اور تمہارا دل عبادت کر کر کے سخت ہو چکا ہو، ممکن ہے، یہ ممکنات ہے۔ اس لیے تبلیغ کرنے والا اور لوگوں کے لیے نیکی کی خواہش رکھنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ خواہش جب دعا کر کے آگے پھر راضی ہو جائے اللہ پر، اللہ کرے یا نہ کرے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے جو ناراض ہو جاتا ہے وہ جھوٹا ہے خود۔ بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی ہے؟ کہ یا اللہ ہم نے تو مانگا تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سارے نیک ہونے چاہیے، آپ نے تو لیڈر میں ایسے دے دی سارے ادھورے ہیں، یہ کیا لیڈر دے دی انہیں؟ یہ جو ہے نا یہ شاید ہماری اپنی غلطی کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر نیک آدمی راضی ہوگا۔ اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ کس کا فیصلہ ہے؟ نظام اپنے پر تو انسان نظام ہے جو اپنے مذہب سمجھ کے آپ پر تلازم ہو گیا آپ نے کہا تو وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے پر لازم ہو، اپنے پر لازم نہیں کرتا، اسی واسطے تو وہ چیز الگ بات ہے نا۔ آپ کا سوال کیا ہوا کہ 40 سال سے انتظار کر رہے ہیں تب وہ بات نافذ نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے اور آپ پر ہو گئی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ آپ جو چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں شاید وہ نفاذ نہ ہو سکے، آپ کا کام ہے رضا چلنا۔ مقصد جس طرح کی چیز آپ نفاذ کر رہے ہو شاید وہ اس طرح چیز نہ ہو، ممکن ہے۔ آپ جس طرح سب کو ایک ٹائپ میں داخل کرنا چاہتے ہیں شاید ایسا نہ ہو اسلام۔ آپ ایک کتاب سے پڑھا نا اسلام، کتاب تو ایک ہوتی ہے، سب کو ایک جیسے بنتی ہے، اور کوئی نہ کوئی دقت ہے نا کہ 72 فرقے بنتے ہیں۔ اگر سب کو ایک جیسا پیغام مل جاتا ہے تو ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا، کوئی فرق تو ہے نا۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہ دیکھو آپ سارے دانا لوگ آئے ہیں اسلام کے اندر، مبلغین، سب کی الگ الگ بات ہے، تھوڑی تھوڑی بنیاد تو ایک ہی ہے۔ اور چلو غزالی صاحب تو آئے، رومی صاحب کیا ہے، مولانا روم، ان سے پوچھو بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ کہانیاں سناتے ہیں، اپنے پاس سے لکھتے ہیں، پاس سے لکھی ہوئی کہانی چاہے قرآن کی تفسیر ہی ہو، ہے تو سچی نہیں نا۔ لیکن ہست قرآن در زبان پہلوی، اب آپ بات سمجھو کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ضرورت ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو وہی پیغمبر پر آتی ہے تو لیکن کسی فقیر پر الہام، کسی کیفیت یا کوئی ایسی واقعہ ہو سکتا ہے، یا آج خود غیب سے مضامین خیال میں، تو مانو گے نا کہ مولانا روم پر غیب سے مضامین آتے ہیں؟ پڑھ کے دیکھا نا آپ نے، کتاب کو نہیں بیان کر رہے، لیکن یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟